دوست احباب وہ ان کی مدد آ جاتی ہے، کمک آ جاتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی مدد آنے والی نہیں۔ اگلی آیت میں پھر آل فرعون سے نجات جو اللہ نے دلائی، اللہ کے احسانات ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے نجات دی تھی تمہیں آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تمہیں بہت سخت عذاب، اور وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر، یہ گلف آف سوئس، اسے پھاڑ کر اللہ نے پانی دو طرف کھڑا کر دیا، درمیان سے خشک رستہ بن گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کر دیا آل فرعون کو۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اتنے ڈرپوک اور بزدل تھے اور فرعون کا ایسا خوف ان پر سوار تھا کہ اگر اپنی آنکھوں سے اسے سمندر میں ڈوبتے ہوئے نہ دیکھ لیتے تو کبھی یقین ہی نہیں کرتے اس کی موت۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بھئی وہ غرق ہو گیا۔ اور پھر اللہ کا تیسرا احسان جتایا جا رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ پیچھے ان کا پہلا جرم بیان ہو رہا ہے، تو اس طرح کے 22 بڑے بڑے جرائم اللہ نے گن کر بیان کیے۔ کتنے جرائم آئیں گے؟ 22 آپ نے کاؤنٹنگ رکھنی ہے۔ تو یہ پہلا جرم آ رہا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، پیچھے سامری نے کہا کہ یہ سونا مجھے دو، اسے پگھلا کر اس نے سونے کا ایک جو ہے وہ بچڑا بنا لیا، گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں اور کالف انگریزی میں کہتے ہیں، سونے کا بنا لیا اور جو ہے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ مصری لوگ جو فرعون تھے ان کے بہت سارے بت بھی خدا تھے، ان میں سے بچڑوں کی عبادت بھی وہ کرتے تھے، گاؤ پرستی۔ آج ہندوؤں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آتی، گائے ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی۔ تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور فرمایا کہ تم تھے ہی ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد۔ تو یہ بچڑے کی پوجا یہ تو اللہ کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے، اللہ بڑی سخت سزا دیتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو اس جرم میں بھی اللہ نے ان کی توبہ کرنے پر معاف کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر چوتھا احسان اللہ کا بیان ہو رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب کہ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا ذریعہ، تورات کا ذکر ہو رہا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اللہ کا پانچواں احسان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم العجل، یعنی بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس اب توبہ کرو اپنے باری تعالیٰ کی جناب میں۔ اور توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکم، بس قتل کرو اپنوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا کہ بھئی توبہ کرو، جن لوگوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے بت پرستی سے، گاؤں پرستی سے، تو انہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن جو تائب نہیں ہوئے، شرک پر جمے رہے، تو حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے مشرکوں کو قتل کرے۔ تو ارتداد کی سزا اسلام میں بھی قتل ہے۔ جو مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو جو لوگ پیارے ہیں وہاں چلا جائے، بھاگ جائے یہاں سے۔ اگر اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگی تو اسے پکڑا جائے گا اور اسے توبہ کا کہا جائے گا، توبہ کر لے تو خیر ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ سزا کہاں سے آ رہی ہے؟ یہود سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سزا دی تھی ارتداد کی۔ فتاب علیکم، پھر اس اللہ نے جو ہے نظر کرم فرمایا تم پر، فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک۔ فتاب علیکم، جب انہوں نے اس طرح توبہ کی تو اللہ نے نظر کرم فرمایا ان پر۔
تو گویا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا. ان کا دوسرا جرم بیان ہو رہا ہے، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات دی اور بتایا کہ اللہ سے مجھے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو یہود نے کہا ہم کیسے مانیں کہ آپ نے واقعی اللہ ہی سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہمیں بھی لے جائیں اور آواز سنائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو ان کے لے گئے کوہ طور پر. جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ کی آواز سنی. ایسے ڈھیٹ اور لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ اللہ کی آواز ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں. تو یہ ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، انہیں سزا دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ،